إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن پاک اندر جو اوصاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لی بیان ہوئی، ان اوصاف حمیدہ کی تشریح اور توضیح کے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے۔ جو آیت مبارکہ زیر باس ہے گزشتہ خطبہ سے، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ تبارک و تعالی نے سارے جانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی شان ہے، جس کا تعلق ایک زمانے اور ایک جہان سے نہیں ہے، للعالمین، سارے جانوں کے ساتھ۔ سارے جانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں داخل اور شامل نہ ہو۔ کہاں ساتوں آسمان، کہاں ساتوں زمینیں، اور کتنے ان میں جہان بستے ہیں اور رہتے ہیں۔ جو کہ ہزاروں کی تعداد میں، ہر چیز کا الگ الگ ایک جہان ہے، ایک عالم ہے۔ تو سب کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
جتنا بھی اس آیت پہ غور کرو گے، جتنا بھی اس کی گہرائی میں جاؤ گے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور حیثیت واضح ہوئے گی اور محبت پیدا ہوئی کہ آپ کتنی عظیم ہستی، اللہ نے آپ کو کتنا شان اور مقام بخشا ہے۔ اور پھر اس کے جو آخری لفظ ہے للعالمین، کیا تعلق ہے جہانوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس تعلق کو واضح کیا جا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ رحمت کے معنی گزشتہ خطبے میں بیان ہو، اس کا معنی ترس ہے، پیار ہے، محبت ہے، انس ہے، غمخواری ہے، خیرخواہی ہے، یہ سارے معنی ہیں ایک لفظ رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنے لفظ رحمت کے معنی ہیں وہ سارے کے سارے معانی اور سارے مفاہیم کی کاملیت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تمام معانی اور مفاہیم کے ساتھ اور ان کی انتہا کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت۔ کون ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون ہے رحمت جہانوں کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے پیار کیا، کیسے ترس کھایا، کیسے غمگساری کی، کیسے خیرخواہی کی، اس پر قرآن اور حدیث کا ذرا مطالعہ کیجیے تاکہ یہ آیت کھل کے سامنے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت، شاید ساری دنیا کی کتابیں آپ کھنگال مارے، ساری دنیا کے لیڈروں کو، بڑے بڑی شخصیات کو پڑھے، تو وہ مقام، وہ شان اور وہ اصول، وہ ضوابط، جو ترس، جو رحمت، جو پیار اس کائنات اور اس مخلوق کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے دل میں ڈالا گیا ہے، اس کے اتنا محبت، اتنی خیرخواہی دنیا کسی انسان میں اس کا اشیر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس رحمت للعالمین ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ، ایک شخص کے دوسرے شخص کے ساتھ تعاون، موالات اور محبت کا ایک اصول دیا ہے۔ اس اصول نو پڑھی اور جدو اس اصول دی تو انہوں پوری طرح سمجھ آ جائے، پھر تھوڑی زبان چو بے ساختہ ایک جملہ نکلے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ویسے نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ رحمت بھیج محمد مصطفیٰ پر۔ آپ رحمت کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، پیار کا بدلہ پیار ہوتا ہے، محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ہمارے لیے رحمت ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس نبی پر اور رحمت نازل فرما دے۔ اس نے رحمت ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ جو شان اور مقام آپ نے دے کے بھیجا ہے، جو ذمہ داری اور جو ترس اور رحم آپ کے دل میں ڈال کے بھیجا ہے، آپ اس میں کمال کو پہنچے اور ایک یہ چیز کی جو ہے اس کو پوری طرح امت کو اس کا فائدہ پہنچا۔ ہمارے پاس مال ہوتا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں، اختیار ہوتا ہے خیرخواہی کے لیے تیار نہیں، اقتدار ہوتا ہے
بندے کے بس میں ہوتا ہے لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شان، جو مقام، جو صفات اللہ نے دے کے بھیجی ہے اور جو ذمہ داری دے کے بھیجی ہے، ہر ذمہ داری کو پورا کر کے اس کو کمال تک پہنچایا، اور ایک ایک خوبی اور وصف جو اللہ نے دیا ہے اس کو کائنات کو، دنیا کو فائدہ پہنچایا اور کمال تک پہنچایا. ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ محبت کا طریقہ کیا ہو، لین دین کا طریقہ کیا ہو، ضابطہ کیا ہو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا تصور آپ معاشرے میں نہیں دیکھ سکتے. ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کیا تعلق ہو، اس کا معیار کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، ہر بندے نے اپنے اپنے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے تھے. جہانوں کے لیے رحمت بن کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ اس شان اور اس مقام کے ساتھ آپ نے اصول دیا ہے. ذرا اس اصول کو قرآن کی روشنی پڑھی. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک جملہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ساری رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے سمیٹ کے ایک جملے میں پڑھنی ہو تو وہ یہی جملہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ لوگوں ایک ملک اور دوسرے ملک کے ساتھ، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ، ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملے تعاون کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے. اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. لیکن علی البر والتقوی میں محمد اصول دے رہا ہوں. میری یہ رحمت اور میرا یہ ترس اور میرا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جب بھی تعاون کرنا نیکی پر تعاون کرنا، نیکی کی بنیاد پر تعاون ہو. جتنے بھی اقسام نیکی ہے وہ علی البر کے اندر داخل ہے. اس کے اندر ساری چیز داخل و شامل. نیکی کی جتنی اقسام ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. نماز میں کوئی تعاون مانگتا، نماز کے معاملات میں کوئی تعاون مانگتا، پھر اس کے اندر مساجد، اس کی تعمیر، اس کی اپیل، اس کا تعاون، ساری چیز کے اندر داخل و شامل ہے علی البر والتقوی. روزے کے لیے، سحری و افطاری کے لیے، حج کے معاملات کے لیے، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کے لیے، اخلاقیات کے لیے، معاملات کے لیے، لین دین کے لیے، دیگر قرض کے مسائل و حکام کے لیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم پر لازم و فرض ہے جب کوئی بندہ نیکی اور تقوی کے لیے تعاون کو مانگے تو تم پر تعاون کرنا فرض ہے. یہ محمد مصطفیٰ کا حکم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تعاون نہیں کر سکتا. تعاون کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی ہو سکتی ہے، مالی ہو سکتی ہے. آپ پہ فرض ہے، لازم ہے. بندے کو نہیں دیکھیں گے، شخصیت کو نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے اور کیوں میرے سے اختلاف ہے، لڑائی ہے، میرے سے جھگڑا ہے، میں کیوں تعاون کروں. نہیں، تعاون کس میں مانگ رہا ہے؟ نیکی میں. تو آپ پر فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرو. بتاؤ یہ اس طرح پیارا اصول سوائے مصطفیٰ کے کون دے سکتا؟ جتنے بھی خدا ترسی یہ ضابطے اور قوانین ہے آپ پہ لازم ہے اس پر ترس کھائیے اور اس کے ساتھ تعاون کیجیے. وہ مظلوم ہے تو تعاون کیجیے، وہ غریب ہے تو تعاون کیجیے. نیکی پر مانگ رہا ہے نا، تقوی پر مانگ رہا ہے نا. وہ بندہ خود ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے، عیب ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے آپ کی. لیکن جو مانگ رہا ہے، جو طلب کر رہا ہے، جو تم سے چاہ رہا ہے، وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تقوی کے لیے اور نیکی کے لیے ہے، تو آپ اس سے تعاون کا انکار نہیں کر سکتے
کریں گے تو آپ نے گویا قرآن اور مصطفیٰ کی سنت اور دین کی مخالفت کی۔ بنیاد ہی تعاون کی تقوی پر، نیکی پر ہے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ دوسرا جملہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، محمد مصطفیٰ کی رحمت دیکھی۔ یہ آیت صرف پڑھنے اور لکھنے چوکو چوراہوں پہ لگانے والی ہی نہیں ہے، یہ آیت اس کے اندر پورا دین سمویا ہوا۔ یہ ساری آیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مقام، عزت اور مقام کو بلند کر رہی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بتاؤ اس میں کتنی رحمت اور کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی تمہاری غم گساری اور تمہاری خیرخواہی ہے۔ خبردار کسی قوم اور کسی ملک اور کسی بندے کے ساتھ گناہ پر تعاون نہ کر، گناہ کے معاون نہ بن۔ جو گناہ ہے کون سا گناہ؟ جملہ اصناف گناہ، جتنے گناہ ہیں اسم کے اندر داخل ہے، تعاون کرنا حرام ہے۔ جو بندہ آپ سے مطالبہ کرے گا اس بارے میرے نال تعاون کرو، اگر وہ گناہ کا کام ہے تو آپ تعاون نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو کس نے روکا ہے، کس نے بچایا ہے، خیرخواہی کس نے کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصول کس نے دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ ایک بندہ آپ کے یہاں کہتا ہے بندے کو میں نے مارنا ہے، میرا ساتھ دیجیے، وَلَا تَعَاوَنُوا، حالانکہ میں نے توہین کرنی ہے، میرے ساتھ دیجیے، وَلَا تَعَاوَنُوا، فلاں کو میں نے ذلیل کرنا ہے، میرے ساتھ دیجیے، وَلَا تَعَاوَنُوا، میں نے یہ گناہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلیے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ۔ آگے محمد مصطفیٰ کی رحمت کھڑی ہے کہ نہیں یہ تعاون کے لائق نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ روک رہا ہوں، خیرخواہی کر رہا ہوں، اور جہنم کے عذاب کے مناظر کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، ڈرا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ میری غم گساری اور خیرخواہی ہے تمہارے کے ساتھ کہ اس کا انجام برا ہوگا۔ خبردار اس طرح قوم میں فتنہ فساد، شر اور گناہ پھیل جائے گا، تعاون نہ کر۔ بتاؤ بندہ اکیلا گناہ کیسے کر سکتا ہے جب تک اس کا معاون نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی چیز تو اس کی معاونت پہ کھڑی ہوگی۔ لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، یہ کتنا سنہری اصول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی عظیم رحمت ہے آپ، اور متنبع کر دیا، خبردار کر دیا، انجام بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی کہ یہ کرو گے تو تمہارے لیے فلاں جگہ تیار ہے، جہنم کا عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے لیے پکڑ ہے، گرفت ہے، عذاب ہے، دکھی رہو گے، مصیبت میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے۔ اگر گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون کرو گے، میں محمد آگاہ کر رہا ہوں، گناہ میں تعاون نہ کرو۔ کوئی کام جس کا تعلق گناہ کے ساتھ، اس پر جتنی بحث کرے، اس پر کئی خطبات ہو سکتے، شراب پر معاونت، جوئے پر معاونت، کوئی چیز ہے کسی قسم کی معاونت، ذرا برابر معاونت گناہ پر نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک بندہ آپ کو کہتا ہے یہ شراب کی بوتل پڑی ہے مجھے پکڑا دو، آپ معاونت نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے یہ سگریٹ پڑی ہے اس کو اٹھا کے مجھے دے دو، آپ معاونت نہیں کر سکتے۔ اب کہتا ہے میں نے سگریٹ پینا چاہتا ہوں مجھے دکان سے لا دو، یا یہ مجھے ماچس یا کوئی اس کو لگانے کے لیے کوئی چیز دے دو، تو آپ اٹھیں گے تو گناہ میں ہے، یہ معاونت حرام ہے۔ آپ اس کو دکان پہ لا کے رکھ کے بیچیں گے تو معاون ہے، گناہ کیا؟ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور گناہ بھی کما رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، آسانی دے رہے ہیں آپ محلے والوں کو، گلی والوں کو، علاقے والوں کو، بجائے وہ اگلے چوک سے لیں، یہاں سے چل کے چند قدم آپ سے لے لیں گے تو گویا آپ نے گناہ میں تعاون کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک شخص آپ کا پلاٹ ہے، آپ کا مکان ہے، اس میں رہ کے فحاشی کرے گا، بے حیائی کرے گا، بے دینی کرے گا، علاقے کے گلی کے ماحول کو خراب کرے گا، لوگوں کی بےعزتی اور ذلیل کرے گا اور فحاشی بے حیائی پھیلانے کا سبب بنے گا، تو آپ اس کو معاونت کرائے پر، اگر اس کو اجرت پر کرائے پر رکھیں گے تو یہ گناہ پر معاونت۔
آپ کی دکان میں جو کرائے پر چڑھی ہوئی اس میں کون سا کام ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کیا تمہاری دکانوں کے اندر سگریٹ بکتی ہے؟ جس کو کرائے پر دی ہوئی ہے وہ سگریٹ بیچتا ہے؟ وہ حمام ہے تو کیا داڑھی وہ موڑتا ہے؟ وہ بینک کو کرائے پر دی ہوئی ہے تو کیا وہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے؟ کتابوں والی دکان کو دی ہوئی ہے تو کیا کتابیں وہاں فحاشی اور بے حیائی کی بکتی ہیں؟ جو چیز آپ کے معاونت کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس سے آپ کو کمائی مل رہی ہے تو کمائی بھی حرام کی ہے اور آپ کی معاونت کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، کس پر؟ عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر۔ ایک گناہ خاص نہیں کیا کہ زنا پر یا فلاں گناہ پر تعاون نہ کرو، جملہ گناہ جمیع اقسام کے ساتھ گناہ اس میں داخل ہے، شامل ہے۔ شرک پر، کفر پر، ضلالت پر، بدعت پر تعاون حرام ہو۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، اجرت پر ٹیکسی چلاتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا آپ کی گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کر کے ایک بندہ قتل کرائے تو کیا آپ پہ پرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قانون مانتا نہیں آپ کو۔ بھائی کیوں؟ وہ اجرت پہ گیا، مزدوری پہ گیا، آپ کو تو پیسے دیے اس نے، آپ پر پرچہ کس بات کا؟ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ معاون بنے، جب دنیا میں معاون بنے تو پرچہ اور اس پر جرم ہے، تو جو بندہ شرک کا معاون بنے کیا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا؟ اس پر پرچے کے آپ قائل ہی نہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں میلے پر، فلاں عرس پر، فلاں ٹھیلے پر، فلاں قبر کے جناب سلام پر اور فلاں قبر کے جناب میں عرس پر، میلے پر وہاں جناب نظر و نیاز چڑھانے جا رہا ہوں، مجھے تعاون چاہیے، گاڑی چاہیے۔ لیا اپنی اجرت ہے، لیکن جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ سے بڑا شرک کیا ہو؟ شرک سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ بدعت سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا؟ کہ بدعت میں ہم معاونت نہیں کرتے، اہل بدعت کے ساتھ بدعات میں ہم معاونت کھڑے رہتے، ان کو وہ بدعی چیزیں مہیا کرتے، ان سے پیسے لیتے ہیں، کماتے ہیں۔ لا تعاونوا علی الإثم، بدعت پر تعاون حرام ہے۔ من وقر لصاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الدین، رسول اللہ فرماتے ہیں جو دین بدعت کے اندر بدعتی بندے کی عزت صرف کر لے اس نے دین گرانے میں تعاون کیا، دین گرا دیا۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں دن اہل شرک، اہل بدعت یہ بدعت کرتے ہیں، اس دن کے لیے آپ سپیشل ان کے کھانے وانے، ان کی اپنی چیز میں اضافہ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ اس دن بکے گی، تو کیا معاونت نہیں ہوگی؟ کس کو کہتے ہیں معاونت؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، 7 شرط، دوسرا جملہ، وَالْعُدْوَانِ، زیادتی، جتنی اس کی شکلیں ہیں جمیع شکلوں کے ساتھ عدوان میں تعاون حرام ہے، گناہ اور زیادتی۔ جو بندہ حدوں کو پار کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی معاونت، گندے نجائز پرچے، نجائز ظلم اور زیادتی، یہ ساری چیزیں اس پہ معاونت کرنا، آپ اقتدار پر ہیں،
آپ کی سفید پوشی ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے روابط ہیں، آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر سکتے ہیں. یہ تعاون حرام ہے اگر زیادتی اور گناہ پر، اور اگر نیکی پر ہے تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. کچھ لوگ آئے آپ سے صدقے کی گزارش کی. نبی علیہ السلام انہوں نے بات سن کے انہوں نے صدقہ دینا چاہتے سن، تعاون کرنا چاہتے سن. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا تم سفارش کرو تاکہ میں ان کے ساتھ ان کی مدد کر دوں. تو صحابہ بڑے حیران ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے مانگا، آپ دینے کے لیے تیار ہے، وہ لینے کے لیے تیار ہے، ہم درمیان میں سفارش کیسے کریں؟ فرمایا تم سفارش کرو گے نا نیکی پر، صدقے پر، خیرات پر، تو وہ مفت میں آپ بھی ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے. نیکی میں آپ نے معاونت کی، سفارش کی، تو آپ سفارشی بن جائیں گے، ثواب مل جائے. آپ ذریعہ بن گئے ایک نیکی اور تقوی کو پھیلانے، تو اس کا ثواب اور اجر نصیب ہوگا. کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالم. ایسے ایسے آپ نے چیزیں متعارف کروائی ہے اس کائنات پر ترس کھاتے ہوئے کہ آپ دیکھیں 23 سال آپ کی زندگی نبوت جو ہے ساری کی ساری لوگوں کو صاف اور پاک کرتے گزر گئی. یہ ہے للعالمین، نہ رات نہ دن، سفر حضر، جہاں جا رہے. نبی علیہ السلام ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، گھر کی معاملات کی، کوئی معاملات کی کسی چیز کو درمیان میں آڑے نہیں آنے دے. رات دن ایک ہی کام ہے، وہ کون سا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کر. بتاؤ جو لوگوں کو رات دن پاک کرتا رہے وہ پیار میں نہیں کرتا، سارا کوئی پیار میں چوندا ہے، ترس پہ ہوتا ہے. پلید ہے اس کو پاک کر دوں، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو بچا لوں، یہ ناپاک ہے اس کو پاکیزگی کے طریقے اور گر سکھلا دوں، یہ بد زبان ہے اس کو بولنے کا سلیقہ سمجھا دوں، لوگوں کی عزتوں کا لٹیرا ہے اس کو لوگوں کی عزتوں کا محافظ بنا دوں، یہ چور اور ڈاکو ہے، رازن ہے، اس کو پارسا بنا دوں، لوگوں کے مالوں کا محافظ بنا دوں. یہ تڑپ، یہ ترس، یہ غمگساری رب کی زمین پہ سب سے زیادہ جس کے دل میں سمائی ہوئی تھی، رچی اور بسی ہوئی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک یہ الفاظ کے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ فرماتے ہیں 4 مقاصد لئی محمد مصطفیٰ تشریف لائے. یتلو علیہم آیاتہ، ان پر میری آیات کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. پھر پڑھی ہیں یا نہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک کرتے رہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم، کتاب و سنت سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے. آخری لمحہ بھی امی عائشہ فرماتی ہے میں نے قریب ہو کے سنا تو یہی کہہ رہے تھے کہ غلاموں متحتوں کا خیال رکھنا اور نمازوں کو ضائع نہ کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آغاز بھی تعلیم سے، انتہا بھی تعلیم پر، ابتدا بھی تزکیہ، انتہا بھی تزکیہ. نبی علیہ السلام کی یہ صفت رحمت پہ ذرا غور کیجیے. یہاں کسی کی عزت احترام اکرام کا بنیاد کیا ہے؟ یا مال ہے، یا دولت ہے، یا حسب و نسب ہے. اس کی بنیاد پر اس کو فضیلت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، چودراہٹ کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، مال دولت کی بنیاد پر. لیکن اسلام نے، محمد مصطفیٰ کی اس رحمت اور اس دین نے، نبی علیہ السلام نے نہ مال کو بنیاد رکھا،
یہ کس کس پہ ترس کھایا ہے؟ اگر اسلام کے اندر مال پر ہوتا تو غریب کی حالت کیفیت کیا ہوتی، یا اقتدار کی بنیاد پر ہوتا تو عام بندے کی حیثیت کیا ہوتی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر قریب کیا، کس بنیاد پر ان پر رحمت کی، کس بنیاد پر ان کو مقام اور شرف اور عزت سے نوازا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا میرے دین، میرے اسلام میں، میری اس رحمت میں دو چیزوں کی بنیاد پر فضیلت اور اللہ بلندی عطا کرتا ہے، یہ گر مصطفیٰ نے بتلایا ہے، ایک ایمان ہے اور دوسرا علم ہے۔ سب سے زیادہ مقام جس شخصیت کو حاصل ہے مصطفیٰ دی امت، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ سب سے ایمان میں وہ وزنی ہے اور سب سے زیادہ علم میں وہ آگے۔ جو فضیلت ملی ہے اسی طرح پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، ایمان بھی وہی حیثیت ہے اور درجے میں بھی وہی حیثیت ہے اور علم بھی وہی حیثیت ہے، درجات میں بھی وہی حیثیت۔ سب سے بڑے عالم صدیق ہے، سب سے بڑے ایمان میں کامل صدیق ہے۔ سیدنا عمر کا قول ہے اگر سارے انبیاء کے بعد ساری مخلوقات کا ایمان تکڑی ایک پلڑے اندر رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ایمان صدیق رکھ دیا جائے تو ساری مخلوق سے صدیق کے اکیلے کا ایمان زیادہ ہے رضی اللہ تعالی۔ ان کا ایمان وزنی، یہ درجہ، یہ مقام، یہ شرف ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان ہے تو فضیلت، ایمان نہیں ہے تو پھر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، نسب میں حضور کا قریب کیوں نہیں ہے، رنگ میں ابو لہب کیوں نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے۔ بنیاد تقوی اور ایمان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علم کو رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامی آدمی پر علم کی بنیاد، عامی آدمی پر، عالم کو، علم والے کو، کتاب و سنت کو جاننے والے کو، عامی آدمی پر وہ فضیلت حاصل ہے میرے صحابہ جو تم پر میں محمد کو فضیلت حاصل صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی بنیاد پر؟ علم اور ایمان کی بنیاد۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، کوئی اور وجہ بلندی اسلام اور دین شریعت میں رسول اللہ نے نہیں رکھی، یہ آپ کی رحمت۔ لیکن حسب و نسب کسی بندے دے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہ بنیاد ہوتی تو چھوٹے خاندانوں والے ساری زندگی تڑپتے رہتے اور کہتے کہ یہ دین رحمت ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانوں کے لیے رحمت ہے، جن کے دین میں یہ فرق ہے۔ ہمارا قصور و جرم کیا ہے کہ ہم اونچے عالی نسب والے نہیں ہیں، ہماری یہ قوم ہے، ہماری یہ کاسٹ ہے اور فلاں کی یہ ہے، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر رنگ کی بنیاد پر ہوتا تو کیا آپ نہ روتے؟ کالے اور گورے، تو جس کا رنگ خوبصورت نہ ہوتا وہ روتا، وہ تڑپتا کہ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ تو پھر نعوذ باللہ انصاف تو ادھر سے نہیں ہوا، مجھ سے گورے کو فوقیت بخشی اور میری حیثیت کوئی نہیں، حالانکہ میرا اس میں اختیار نہیں ہے۔ اور مال کی بنیاد پر بھی یہ صورت ہوتی کہ مال دینا نہ دینا تو اس کے اختیار میں ہے، بس صورت خوبصورت ہونا تو اس کے اختیار میں ہے، مال تو اس کے اختیار میں ہے۔ میں غریب ہوں تو میرا قصور کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے بلال سے کہا کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما رنگ نہیں، نسب نہیں، مال دولت نہیں، عجم عرب نہیں، صرف ایمان، تقوی اور علم، اس کے بنیاد پر میں محمد قیامت تک کے لیے برتری اور فضیلت دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ. پھر علم بڑے بڑے علوم ہے، ہنر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فوقیت کس کے اندر ہے؟ فرمایا سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. میں پورے سارے اہل علم میں سے اس کو درجہ دیتا ہوں جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا. یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. یہ ہے وہ آپ کی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے معنی مفہوم کو جانیے. ذرا آپ کی رحمت ایک اور پہلو سے دیکھتے. قرآن پاک پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فرمایا ایمان والو بچو، خبردار، صرف اللہ نے تم پر شراب کو، جوئے کو، بت پرستی کو اور تیر فالگیری کو، بدفالی کو، یہ ساری چیزیں تم پر حرام کر دی. رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو. لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو تو ان سے بچ جاؤ. اب اس میں رحمت مصطفیٰ تلاش کیجئے. شراب، نشے کو حرام کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حرام نہ ہوتا تو پھر اللہ نہ کرے آپ میں سے بہت سارے بندے یہاں نہ ہوتے. حرام نہ ہوتا تو آپ میں سے بہت سارے بندے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن نہ پاتے، سمجھ نہ پاتے. اگر یہ شراب حرام نہ ہوتا تو پھر نماز کے اندر تمہیں پتہ نہ ہوتا تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو. ذرا زبان سے بساختہ کیوں نہ نکلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب آپ کی رحمت، یہ آپ کی رحمت ہے جس نے شراب اور نشے کی کو ام الخبائث قرار دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میں تم پر خبیث چیزیں حرام کرنے آیا ہوں، اور سب سے خبیثوں کی جو ماں اور جڑ ہے فرمایا وہ شراب ہے. میں محمد مصطفیٰ کا مقام ہی یہ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ میں خبیث چیزوں کو حرام کرنے آیا ہوں، جس میں آپ کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کو داغدار کرنے کے مواقع موجود ہیں. جب شرابی شراب میں دھت ہوتے پھر بدکاری کے، فحاشی کے دروازے کھلتے، ماں اور بیٹی اور بہن کی پہچان ختم ہوتی. یہ سارا عقل اور شعور اور پہچان کس نے دی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی اس رحمت. شراب آپ پہ حرام کیا گیا، جو حرام کیا گیا. تو پھر بعض لوگوں نے تعویلیں کی کہ چلو شراب کے ایک بندہ آتی ہے تو زیادہ نہ پی، کوئی تھوڑا سا اس میں ڈال لے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل ما اسکر، ہر وہ چیز جو نشہ دلاتی ہے، فرمایا کثیر ہو و قلیل ہو حرام، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ تھوڑی ہو. جس کی کثرت حرام ہے اس کی قلت بھی حرام ہے. جس کا ایک پیالہ حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. یہ سنہری اصول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان. آج ہمارے معاشرے میں شراب پانی کی طرح مل رہا ہے اور بہایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے. ہم پر تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کا رنگ اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور اللہ ہمیں ساری زندگی اس لعنت سے، اس بیماری سے محفوظ رکھے. لیکن سنتے ہیں لوگوں سے کہ شراب شادیوں میں سر عام چلتا ہے، اور ہمارے ملک میں اور ہمارے شہروں میں اور ہمارے محلوں میں یہ چلتا ہے.
لیکن ذرا تصور کرے کہ وہ کیا جانے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت ہے، جو آج بھی شراب کے نشے میں دھت اور دیگر جو نشے ہیں، نشیوں کو دیکھا کر، نشیوں کا اسپتال دیکھیں اور سمجھنا ہے کہ رات کی روڈوں چوکوں پہ جہازوں کو چڑھتا اور اڑتا دیکھیں، پھر آپ سوچیں گے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ بھیک مانگ رہے ہوتے، اولادوں سے گالیاں کھا رہے ہوتے، گھر سے نکلے ہوئے بے گھر ہو گئے ہوتے، ہر بندے کے سامنے وہ نشے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے، ایکٹنگ کر رہے ہوتے، بیمار کی حالت کیفیت میں پہنچے ہوتے۔ بڑے کو تو مل جاتا ہے، جن کو نہیں ملتا پھر ان کی حالت کیفیت کو آپ روڈوں اور چوکوں چوراہوں پر دیکھتے، نہ اولاد کی فکر، نہ بیویوں کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ گھر کی فکر، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ سمجھا کریں، تب آیت سمجھ آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت بن گئے، جن کی رحمتوں کا صلہ اور نتیجہ اور ثمرہ ہمارے پاس محفوظ و موجود ہے کہ ہم نشوں سے اللہ نے ہمیں پاک رکھا ہے، دور رکھا ہے اور محفوظ رکھا ہے۔ جمیع قسم کے نشے، ان سے اپنی اولادوں کو بچائی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو سمجھا گئے کہ ہر خبیث چیز کو میں تم پہ حرام کر کے جا رہا ہوں۔ یہ چیزیں بعد میں آئیں، حضور کے زمانے میں یہ بھانگ، یہ فیون، یہ افیم جو آج نشے چلتے ہیں، یہ اس وقت نہیں تھے، یا ان کی یہ نام یا یہ پہچان، اس تعارف اس طرح نہیں تھی۔ ایک شریعت نے ایک اصول بنا دیا کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی علیہ السلام نے شراب حرام ہونے کے لیے اس کی خباثت کو بیان کر دیا کہ جو چیز قیامت تک کے لیے آئے گی، خبیث ہوگی، وہ حرام ہوگی۔ رسول نے اصول بیان کر دی، نشہ ہوگا وہ حرام ہوگی، خبیث ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اس لیے تو بعض مولوی یا بعض عام الناس جو ہے وہ سگریٹ اور حکے اور تمباکو کو حرام نہیں سمجھتے، آدھے نشہ کوئی نہیں۔ وہ کو پوچھو جسنو نشئی نو آدی نو لبے نہ، پھر وہ کو پوچھو با نشہ ہے یا نہیں۔ وہ تو منہ دوجے پاسے کرتا ہے، با اور کوئی نے سگریٹ دی بدبو آ جائے تو من سکون آ جائے، جس کو نہ ملتی ہو، آدی ہو اور نہ ملے، مانگتا ہوا نظر آتا ہے، بندے سے مانگ رہا ہوتا ہے، یار ایک سگریٹ دے، میں جا رہا ہوں، مر رہا ہوں۔ اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ علماء امت نے تقریباً 10 وجوہات اس کی حرام ہونے کی بیان کی ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشی عادت ہے، اس لیے حرام ہے کہ یہ مفتر دن میں فطور پیدا کرتی، اس لیے حرام ہے کہ اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے حرام ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس وجہ سے حرام ہے کہ اہل جہنم کو قیامت والے دن جہنم میں دھوئیں کی سزا دی جائے گی، اور یہ دھواں ہے اور جسم کے ہر سوراخ سے، سگریٹ پینے والے سے دھواں نکلتا ہے۔ آپ نے صرف ناک سے اور منہ سے نکلتا دیکھا ہے نا، جسم کا سارے سوراخوں سے دھواں نکلتا ہے جو بندہ سگریٹ پیتا ہے، نکلتا کان سے بھی ہے لیکن نظر نہیں آتی، صرف منہ کا اور ناک کا میں نظر آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ فخر کے طور پہ نکالتے ہیں نا، جان بوجھ کے۔ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اپنے پیسے کو آگ لگانا ہے۔ ایک بندہ 100 کا نوٹ لے کے اس کو آگ لگا دے، آپ کی کہیں گے کہ پھٹا ہوا ہے جی، بگڑے ہوئے ہے جی، یہ پیسے نو آگ لا رہے ہیں۔ تو سگریٹ کی پیسے کو آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کان سے پکڑو یا اس کان سے پکڑو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مومن کو تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، پوری امت کا اجماع ہے، صحت کے لیے مضر ہے، کینسر کی بیماری کا سبب و ذریعہ ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، دنیا میں کوئی پڑھا لکھا انسان ایسا نہیں ہے
جو اس کو صحت کے لیے فائدہ مند قرار دے. جس کے ہے مضر ہونے پر اجماع ہو، اس کے حرام ہونے پر شک کیا رہے گا؟ اس لیے علماء امت نے لکھا ہے کہ اس کا پینا، لینا، دینا، فروخت کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بیچنا، بنانا، معاملت کرنا، ساری چیزیں حرام. امتیاز ہو بالخصوص اہل الحدیث، اب آپ سے گزارش کروں کہ آپ کی دکانوں پہ یہ سگریٹ نہیں ہونی چاہیے. امتیاز ہو، آپ کو کم از کم سگریٹ کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی دکان پہ تمباکو نہیں رکھنا چاہیے، حرام ہے یہ. امتیاز ہو، لوگوں کو بتلائیں، گناہ نہ پھیلائیں، نیکی پھیلائیں. جو پوچھے اس سے کہے کہ نہیں ہم یہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ پینا بیچنا حرام ہے. بیٹھے بیٹھے تبلیغ بھی ہوگی اور اشاعت بھی ہوگی، اور اللہ اجر بھی دے گا اور روزی بھی حلال کی رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ، بس صرف مکروہ کہہ خاموش ہو جاتے. ایسی اصطلاحات بیان کرتے ہیں جس سے بندوں کے ذہن میں یہ بات کہ یہ کوئی یعنی کوئی مکروہ کوئی کم چیز ہے. آگے نہیں پڑھتے کہ مکروہ کی بھی کچھ اقسام ہیں. مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، کچھ مکروہات بھی ایسی ہیں جو حرام ہیں. آگے نہیں جائیں گے، صرف مکروہ کہہ کے چپ کر جائیں گے، کیونکہ وہ مولوی خود پیتا ہوگا تب ہی تو کہتا نرمی کر رہا ہے، گنجائش نکال رہا ہے. یا مسجد کا صدر پیتا ہوگا، یا مسجد کا خزانچی پیتا ہوگا، یا کوئی اس کا اہم دوست نمازی پیتا ہوگا، ڈرتا ہوگا، سہمتا ہوگا، پھر مکروہ ہی کہنا ہے. لیکن ہم تو اگر آپ بیچیں بھی اور سارا دن ہمارے ساتھ پی رہے ہیں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ حرام ہے. اگر آپ کہے کہ ایک بندہ کہے کہ آخر نہیں میں سارا خرچ جو ہے وہ مسجد مدرسے کا میرے حوالے ہے، لیکن یہ کہہ دے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے پھر بھی حرام، کاروبار اس کا حرام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہے. ہم کیوں نہ درود پڑھے اس ذات پر جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں حرام ہیں. سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ کوئی بندہ ہے عقل والا جڑا کہے طیب پکیدہ؟ پکیدہ چیز ہے، صاف ستھری چیز ہے. جب خبیث ہے تو خبیث پھر حرام ہے، اس میں شک کیا؟ آئیے آپ کی رحمت للعالمین ہونے کو، اس حیثیت کو، اس ترس اور رحم کو، مہربانی کو ایک اور رنگ میں دیکھتے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شراب، نشے، جوئے، سود، ان چیزوں سے جن سے آپ کے حقوق، آپ کا مال، آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، اسلام نے ان چیزوں کو ممنوع اور حرام قرار دے کے آپ کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت بن. ایک اور حیثیت سے آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں جس محبوب نے تمہاری عزتوں کی حفاظت کے بہت سارے منصوبے رکھے. جو حکمران ملک کے لیے ترقی کے لیے منصوبے آپ کے سامنے لائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ملک کے لیے اچھا ہے، اس نے بڑے منصوبے دیے ہیں ملک، تو وہ کتنا رحمت للعالمین اور ساری کائنات کے لیے کتنے بڑے محسن انسانیت ہوں گے جنہوں نے ایک ایک چیز کے منصوبے امت کو بتلا دیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی عزت کے حوالے سے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا گر اور کتنے سنجیدگی کے انداز آپ کو سکھلائے ہیں کہ آپ کی عزت کی حفاظت کیسے ہو سکے. آپ کے گھر میں صنف نازک موجود ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت آپ نے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے رسول اللہ نے آپ کو بتلایا. حضور سے پہلے کیا حالت اور کیا کیفیت تھی اس کے بارے میں تو اگر آپ حدیث میں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں.
بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسے حالات ایسے واقعات تھے۔ صرف آپ کی آمد کے بعد کے حالات کیفیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور نے آگے کیا فرمایا۔ صرف ایک آیت پہ ذرا توجہ کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امت کو، اہل ایمان کو درس دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یا معاشر الشباب، اے جوانو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پھر اس کے سارے گر اور انداز سکھلائے۔ فرمایا اگر تم میں شیطانی وسوسات، خیالات، خواہشات ابھرتی ہیں، اس کا بہترین حل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روزہ سکھاتا ہوں۔ روزہ رکھو، نگاہ اور شرمگاہ پاک رہے۔ ماہ رمضان کے روزے ایام 20 کے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند کی 3 روزے ہیں۔ ہر سوار اور ہر جمعرات کو روزہ ہے۔ فرما روزے رکھو، جس سے نگاہ پاک رہے گی، شرمگاہ پاک رہے گی۔ اور اگر ایسا سمجھو کہ ممکن نہیں ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتے ہو، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے فضیلت بیان کی، آپ نے فرمایا جس بندے کو عورت حسن و جمال نسب والی دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، آپ نے خبر دی، خوشخبری دی، آپ نے رحمت کا پیغام دیا کہ لوگوں ایسے جوان کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ ساری بشارتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تمہارے لیے روزہ اور یہ ساری چیزیں سمجھو کہ کر کر ثابت نہیں ہو رہی اور تمہیں خواہشات کا غلبہ ہے، تو فرمایا پھر آؤ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا پھر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو حلال کیا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس طریقے کو اپناؤ، نکاح کر لو۔ الا علی ازواجہم، تمہارے لیے عورتیں حلال کر دی، لیکن ذریعہ اس کا کیا ہے؟ نکاح ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا وہ تمہارے پاس جو تمہاری جنگ سے آئی ہوئی لونڈیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ 2 راستے ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی، باقی سارے راہوں کو ہم نے حرام کر دیا۔ یہ 2 راہ فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش نہ کرنا۔ اب اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ جو راستہ قرآن کی جامعیت پر، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم ہونے پر اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر قربان جائیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ عورت اپنی منکوحہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ راستہ تلاش کرے گا تو وہ راستہ بدکاری کا، حد سے بڑھنے کا، زیادتی کا، گناہ کا ہو۔ جو راستہ خواہشات پورے کرنے کا، ہر وہ راستہ جو اس کے علاوہ اس کی تشریح و توضیح میں جائیں تو شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ ہی کر دینا کافی ہے۔ سارے راہوں کو اللہ نے حرام کر دی، تو پھر کیا ویسے ہی کہا ہے الا علی ازواجہم کہ جس کو چاہو اپنی بیوی بنا لو؟ نہیں، اللہ نے پھر حدود مقرر کی۔ یہ تمہاری ماں ہے، اس سے نکاح تمہارا حرام ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ نکاح اس سے حرام ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھو ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ پھر جن کے 2 رشتوں کو 2 اکٹھا کرنا حرام ہے، پھوپھی بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو، اس کو بیان کیا۔ 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا، اس کو حرام کیا۔ اور تمہاری ساس، وہ تمہاری دودھ کی بہنیں، وہ اور وہ بچیاں جو تمہاری
بیوی کے پچھلے شوہر کی بیٹیاں ساتھ لائی ہے وہ تم پر حرام، سارے بیان کر کے پھر فرمایا نکاح، پھر کسی سے نکاح نہیں، پھر شرائط رکھی، فرمایا خفیہ نہیں، اعلانیہ نکاح ہو، ٹھیک، فرمایا پھر فرمایا 2 عادل گواہ موجود ہوں پھر نکاح ہو، بس اتنی شرط، فرمایا نہیں، حکمار کا تعین ہو پھر نکاح ہو، یا رسول اللہ بس، فرمایا نہیں، بچی پوری طرح رضامند ہو پھر نکاح ہو، یا رسول اللہ بچی راضی ہو جائے اور یہ باقی شرائط پوری ہو جائے پھر نکاح ہو جائے گا، فرمایا لا نکاح الا بولی، جب تک اس کا باپ اور اس کا ولی مرشد راضی نہیں ہے اس وقت تک بھی اس کا نکاح نہیں ہے۔ خفیہ بدکاری کے سارے راہوں کو محمد مصطفیٰ نے بند کر کے تمہارے سر کی پگڑی اور تاج اور عزت اور غیرت کو ترے کو بلند کر دیا۔ یہ جو سارے معاشرے میں کسی مذہب نے متع کو حلال کیا، ہوتا کیا ہے؟ عارضی نکاح، عارضی فائدہ، متع کا معنی یہ ہے، یہ وہ متاع سے ہے، متاع سے عارضی فائدہ۔ ایک 10 منٹ کے لیے کسی عورت کے ساتھ معاہدہ، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 3 دنوں کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، ایک عورت کو اپنے پاس سے رکھنا، کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت طے کر کے رکھنا، یہ نکاح متع، جس میں گھر بسانا نہیں، اولاد پیدا کرنا نہیں، صرف خواہشات نفسانی کو پر پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو اجرت پر اپنے پاس رکھنا، یہ متع ہے اور یہ حرام ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا، میں قیامت تک کے لیے 2 چیزیں حرام کر رہا ہوں، ایک متع کا نکاح اور ایک گھریلو گدھے کا گوشت، یہ 2 چیزیں میں محمد قیامت تک کے لیے حرام کر رہا ہوں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی وہ رحمت۔ آج متع کو حلال کہنے والے تو موجود ہیں، لیکن متع کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو کون ہے متع حلال کہے گا جی ساڑھے مذہبی متع حلال ہے، پھر انہوں کو بس 2 دن واسطے متع کے لیے کوئی بیٹی دے دو گے، پھر تھوڑا لڑے گا جھگڑے گا، بھائی نکاح دا رشتہ ہی منگیا ہے، جائز ہے تو پھر انکار کیوں، غصہ کیوں ہے، لڑائی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ لڑائی، یہ غصہ، یہ جلال بتلاتا ہے کہ غیرت نہیں مانتی، اور جانتے ہو سب سے زیادہ غیرت اللہ نے اسلام کو بخشی۔ اگر یہ غیرت نہ ہوتی تو بندہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، بچیوں والوں سے لوگ بچیاں کو رشتے مانگتے رہتے ہیں، نکاح کے لیے مانگا ہے نا، 2 نکاح ہے نا، ایک عام نکاح اور ایک متع والا نکاح کے لیے مانگا ہے نا، کون سا بدکاری کے لیے مانگا ہے؟ اور تمہارے مذہب میں حلال ہے نا، تو پھر اس پہ ناراضگی والی بات کون سی ہے؟ صرف نکاح متع کے لیے بے حیائی اور زنا کے اڈے اور چکلے ہی رہ گئے کہ وہاں پر یہ زنا ہو، بدکاری ہو، اس لائسنس پر۔ پھر دوسری صورت جو ہمارے گروہوں میں آل و سنہ کہلانے والوں میں دوسری زنا کی اور متع کی بدترین صورت موجود ہے، وہ حلالے کا نکاح۔ حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور حلالے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوں، لیکن مجھے اتنا غصہ ہے حلالہ کرنے والے پر، میں محمد رحمت ہو کے کہتا ہوں لعنت ہو اس پر اللہ کی، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ حضور اتنے غصے میں ہے، جلال میں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، یہ سارے وہ راہیں ہیں جو 2 راہوں کے علاوہ تیسری راہ ہے وہ حرام ہے، اس میں متع بھی ہے، اس میں حلالہ بھی ہے، اس میں بھاگنے والی بچی کے نکاح بھی۔ یہ ساری حرام راستے، زنا کے راستے ہیں، بدکاری کے راستے۔ جیسے متع ہے ویسے ہی حلال ہے، جیسے حلال ہے ویسے ہی متع ہے، اور ویسے ہی تیسرا نکاح ہے جو گھر سے بھاگ کے جا کے عدالت میں بچیاں نکاح کر لیتی ہے، وہ بھی زنا کے زمرے میں۔ نکاح نہیں ہے، فنکاح ہوا باطل باطل باطل۔
رسول نے اس کو باطل 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 قرار دیا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ ہم آج بھی اللہ کی زمین پر ایک گروہ آل الحدیث کا ہے جو کہتا ہے کہ بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہے۔ جب تک وہ جوڑا ہے بدکاری زناہکاروں کا جوڑا ہے، وہ اہل ایمان اور پاکیزہ لوگوں کا جوڑا نہیں ہے۔ گزار زندگی ناپاکی اور گندگی میں وہ تو گزار سکتے ہیں، نہ اولاد ان کا نسب ٹھیک ہے، نہ اولاد ٹھیک ہے، اور نہ نکاح ٹھیک۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ ساری زندگی وہ اولاد پیدا کرتے رہیں اور زنا کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ بڑا برا فیصلہ کیا ہے اس جوڑے نے جس نے اپنے والدین خاندان کی عزت کو پامال کیا۔ کاش اس پر قانون ہو کہ بھاگنے والی بچی کو ہمارے ملک کی عدالتیں اور آگے مولوی قبول نہ کرے۔ باقی سارے عدالتوں میں وہ مولوی بیٹھے ہیں، وہ نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ عام نارمل نکاح کا 5,000 ہے، عدالت میں بھاگ کے کرے تو 10, 20, 25,000 ہے۔ اتنا مہنگا نکاح زنا جو کروانا ہے تو پیسے تو لیتے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل فنکاح ہوا باطل۔ قرآن کہتا ہے زیادہ مولوی زیادہ پیر لوگوں کا جھوٹ کے ساتھ باطل طریقوں سے مال کھاتے ہیں، خبردار رہنا۔ محمد مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو راہ اس کے علاوہ تلاش کرے، مصطفیٰ نے اس راستوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی مصطفیٰ کی رحمت ہے، یہ ایمان والی زندگی، یہ پاکیزہ زندگی، یہ نکاح والی زندگی، یہ اعلانیہ نکاح، والدین کی رضامندی سے نکاح، بچی کے دل کی رضا سے نکاح، سارے جو شرائط اس میں پوری ہوں تب ایک نکاح ہوتا ہے۔ تب مصطفیٰ کی وہ رحمت سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کتنا پاکیزہ دین دیا ہے، بچی کو مجبور نہیں کیا، اس کے جذبات کا خیال رکھا ہے کہ اس کی رضا ہو، والدین کو ان کی حرمت کو پامال نہیں کیا، اعتدال کا کیسا پاکیزہ راستہ دیا ہے کہ دونوں مطمئن ہوں گے تب نکاح ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اور ثمرہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔